اجازت عام ہے، ہر ایک کو بالکل آپ کیجئے، اور اللہ کا واسطہ ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یقین کریں کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، خوش قسمتی، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ان گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کے لیے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں ناظرین جو آپ وظیفہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس پہ کن فیکن کر دیتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہوا ہے اور ہماری سانسیں بھی آ رہی ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان میں ہم اپنے مقدر کو سنوار لیں، اور اس طریقے سے مقدر کو سنواریں ناظرین کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملے حل کر دے۔ ناظرین، سارا سال کتنے لوگ ہیں جو کہ در بدر جیسے انسان جیسے آفس ٹو آفس ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی کی در بدر، کبھی اسی کے در، کبھی اسی کے در، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی در بدر، تو ناظرین حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ جتنے بھی ناظرین ہیں اس چینل کے، مختلف چینل پر جا کر وظیفے کرتے رہتے ہیں کہ شاید اس بندے کا وظیفہ کام کر جائے، اس کی اتنی داڑھی ہے، کسی کی کالی ہے، کسی کی سفید ہے، شاید وہاں کام کر جائے۔ لیکن ناظرین، میرے اللہ رب العزت نے وظیفے کی قبولیت کا نظام کچھ اور طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ میرے رب کا تو وہ نظام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ٹیبل پہ اخبار پر رکھا ہوا ایک اخبار رکھا ہوا ملے، اور اس پہ ایک چھوٹا سا ایک وظیفہ لکھا ہوا ہو، ایک چھوٹی سی آیت لکھی ہو، دعا لکھی ہو، آپ اسی وقت بیٹھ کے پڑھیں اور آپ بھول بھی چکے ہوں کہ آپ نے وہ دعا پڑھی تھی، اور اللہ رب العزت اسی کو قبول کر لے اور آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا ہاں ایسا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ ہمارا رب کس چیز کو قبول کر لے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ نے سنا اور میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹے میں روزانہ ہر وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس گھڑی میں دعا کر رہے ہوں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم نہیں جانتے وہ گھڑی کون سی ہے، ہم جاننا بھی چاہیں تو نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ رب کریم نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میں بیٹھ کے اپنی دعا کو دہراتا رہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ جان لے کہ اس کی گھڑی کی قبولیت وہ ہو گئی ہے، جس دعا کے لیے وہ کر رہا تھا وہ قبول ہو چکی۔ لیکن 24 گھنٹے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، ہمیں دنیا کے کام ہوتے ہیں، بچوں کے کام ہوتے ہیں، گھروں کے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان رمضان کی مبارک گھڑیوں میں یہ وظیفہ کریں گے۔ اور اس وظیفے کے بارے میں ناظرین اولیاء کرام کی رائے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو قرآن الکریم کا 1/4 حصہ ہے۔ ناظرین، آج سے پہلے ہم نے آپ کے لیے سورہ الاخلاص کا وظیفہ پیش کیا، اللہ الصمد کا، جو کہ 1/3 ہے قرآن پاک کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سورہ الاخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں تو وہ پورا قرآن الکریم پڑھنے کے برابر ہے، آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اس سورہ کے متعلق جو آپ کو وظیفہ میں دینے لگا ہوں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ میری جان و مال، میری سانسیں، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قربان، آپ پہ میرے دل کی دھڑکنیں قربان، میرے بچے قربان، میرے نبی پاک پہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنا دی تھی کہ آپ کامیاب ہو چکے، آپ کا کام مکمل ہو گیا، جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا تھا، وہ آپ کے کام ہو گیا۔ اور یہ ناظرین کامیابی کا وظیفہ ہے، اسی لیے اس کو کامیابی کا وظیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ ایسی خوشی کا پیغام ہے کہ ہر توڑ، ہر بندش، ہر رکاوٹ،
ہر قسم کی نظر بد، ہر قسم کی نظر حسد اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ویسے ہی کریں گے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں رب کریم کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کیجیے گا تاکہ اللہ رب العزت آپ کی سن لے۔ آپ کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بچوں کے بیٹے بیٹیاں، نوکری وغیرہ، مقدر، جہاں تک میں نے کہہ دیا کہ مقدر بھی اللہ رب العزت بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم آپ کو پہلی بار اس چینل پہ ہم اس وظیفے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مشکل نہیں ہے، کاپی پین رکھ لیں یا آپ سکرین ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیجئے اپنے موبائل پر، آپ سکرین ریکارڈنگ کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میں آپ کو 30 منٹ پہ، یعنی یہ میں نے بتانا شروع کر دیا ہے وظیفہ، جب آپ کل یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 30 منٹ پہ فارورڈ کر لیجئے گا جہاں سے یہ وظیفہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، یہ وظیفہ ہے اللہ رب العزت سے فتح حاصل کرنے کے لیے سورہ النصر کا، یہ ہے سورہ نصر کا یہ وظیفہ ہے کامیابی کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کسی کا کام کوئی رک جائے، کسی کا کام بھی کسی جگہ پر بھی اٹک جائے، جہاں بھی اٹک جائے، تو آپ اس صورت کے وظیفے کو، سورہ نصر کو کر سکتے ہیں۔ جی ریحانہ بندار والا، اب اس کی اگر آپ آیات دیکھیں تو ناظرین کیسی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا اگر آپ ترجمہ ہی دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا پیغام دے دیا کہ جب کامیابی آ گئی، فتح ہو گئی، نصرت ہو گئی اور اللہ کی طرف سے آ گئی، یعنی کہ خوشخبری پہلی ہی آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی دے دی۔ اب اس میں کہاں پر رہ جاتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی شک رہ جاتا ہے کوئی کسی قسم کا، تو اسی لیے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی کاپی وغیرہ نہیں ہے تو مہربانی سے کاپی وغیرہ رکھ لیجئے یا اسکرین ریکارڈنگ کر لیجئے۔ بالکل یہ وکٹری کا ہے۔ تو آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فتح ہو گئی، کامیابی ہو چکی، اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ کام اب ہو گئے۔ اب دیکھ لیجئے کہ آپ نے ایک ایسی شمع روشن کر دی ہے، آپ نے اس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے کہ اب لوگ خود بخود سٹریم لائن پر ہو کر دین اسلام میں فوج در فوج، ایک کے کر کے نہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور دین اسلام اب پھیل رہا ہے۔ تو اے رب کریم، اب آپ ایسا کیجئے کہ اب آپ اللہ رب العزت کے ہاں بیٹھ کے اب اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کی بڑائی کرنا شروع کر دیجئے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ میرا رب تو ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، وہ سب کو پاک کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں کہ آپ کسی بندے کو بھیجیں کہ جاؤ، یہ تم نے فار ایگزامپل کوئی بندہ لاہور سے راولپنڈی یا اسلام آباد بھیجا جاتا ہے جی نائب بنا کر کہ جاؤ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ والے کام کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رپورٹس بھی آتی رہیں۔ دیکھیں فرشتے حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، قرآن پاک بھی نازل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اچانک ایک فون آئے کہ دیکھو، جیسے اللہ رب العزت کا کیسا پیغام آیا، اے میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ کام اب مکمل ہو گیا۔ اے میرے پیارے حبیب، تم نے جس طریقے سے کام کیا اب دین اسلام رکنے والا نہیں ہے، اب یہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ لوگ ایک کے کر کے نہیں، گروہ لاکھوں کی تعداد میں، اس میں جو لفظ فوج در فوج استعمال ہوا ہے نا، فی دین اللہ افواجا، کہ اب اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک
کہ کروڑوں کی آبادی ہندوستان میں، انڈیا میں، بر صغیر جس کو کہتے ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ چند اولیاء ولی اللہ نے، اولیاء کرام نے یا صحابہ کرام جو کہ مطلب یہ ہے کہ تابع تابعین ہندوستان آپ لوگ تشریف لائے اور آ کے اللہ رب العزت کا ایسا پیغام پھیلایا کہ آج 25-30 کروڑ پاکستان میں، 35-40 کروڑ انڈیا میں مسلمان ہیں۔ یہ ہے میرے رب کا دین۔ اندازہ کر لیجئے کہ کہاں پر شروع ہوا، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے جو شروع ہوا تھا اسلام، اور آج دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت کتنے مطلب یہ ہے کہ ایک شاید ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور الحمدللہ جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نام لینے والے ہیں۔ تو اس صورت کا جو بندہ وظیفہ کرتا ہے، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے ناظرین، کیونکہ اس کو خوش قسمتی کے ساتھ اس کے لیے کامیابی کا جو ہے یہ پہلی آیت ہی کافی ہے۔ تو ناظرین کرنا کیا ہے، صرف 7 دن نماز فجر پڑھنے کے بعد جب نماز اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کے ساتھ آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر ایک بار، اور دوسری رکعت میں آپ نے کیا پڑھنی ہے، سورہ الفاتحہ کے ساتھ آپ نے سورہ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھ لی۔ اب آپ نے بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے تھوڑی سی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ النصر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، 33 بار اس کی تلاوت کرنی ہے، 33 بار اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ کے آپ کا 1 دن کا وظیفہ ہو گیا۔ 7 دن وظیفہ کرنا ہے۔ دوسرے دن نماز حاجات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اشراق کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ اگر سو کر بھی اٹھتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ 33 بار آپ نے صرف اس سورت کو پڑھنا ہے۔ صرف 3 آیات ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، 3 آیات ہیں سورہ الکوثر کی طرح اس کی۔ تو اس کے بعد آپ نے دوسرے دن نماز حاجات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 2 نفل نماز حاجت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن آپ نے صرف تسبیح بیان کرنی ہے، تسبیح فاطمہ۔ تہجد میں بھی چاہیں تو پڑھ لیں، اوکے ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس دن کا ناغہ نہ ہو۔ لیکن بیسیکلی جو وظائف کا طریقہ ہوتا ہے نا، اس کا وقت اور جگہ کا تعین کر لینا چاہیے۔ فار ایگزامپل آج اگر میں نماز فجر کے بعد میں پڑھ رہا ہوں تو کل بھی نماز فجر کے بعد پڑھوں، پرسوں بھی نماز فجر کے بعد پڑھوں۔ کیوں دھیان رکھنا پڑتا ہے جگہ کا، تعین کا، کہ فرشتے اسی وقت دوبارہ لینے آتے ہیں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تو آپ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا، تو کل اسی وقت فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آج پھر کیا سورہ نصر کا جو ہے وہ 33 بار تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب پتہ چلا فرشتے آئے اور پتہ چلا جی کہ وظیفہ کرنے والے نے آج تو نماز فجر کے بعد کیا، اب کل وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ وہ تہجد میں کر رہا ہے، کوئی پھر عشاء میں پڑھ رہا ہے، تو وقت کا اس طریقے سے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جگہ اور تعین کا میں نے اب یہ آپ کو انٹرنل بات بتا دی ہے، اندرونی بات جو آپ کو شاید لوگ نہیں بتاتے، اس لیے ایک جگہ ایک وقت ہو تو اس میں جلدی کامیابی، جلدی برکتیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے پھر 7 دن یہ کرنا ہے، 7 دن روزانہ تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ نے 33 بار یہ پڑھنا ہے، اور 7ویں دن جب یہ قبول ہو جائے، 7ویں دن الحمدللہ میرے منہ سے نکل گیا کہ جب یہ قبول ہو جائے، میں نے بولنا تھا کہ جب یہ مکمل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ میرے جب منہ سے بعض دفعہ بات نکل جائے تو میں اس کو بڑا سیریس لیتا ہوں، میں ان چیزوں کو ایسے ہی نہیں لیتا۔ یقین کریں کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب مکمل ہو جائے، وظیفہ مکمل ہو جائے، تو میں نے لکھا کہ 7ویں دن جب قبول ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ قبول ہی قبول ہے۔ تو ناظرین 7ویں دن وظیفہ
مکمل ہونے کے بعد، قبول ہونے کے بعد، پھر آپ نے 2 نفل نماز شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل نماز شکرانے کے پڑھنے ہیں کہ یا رب العزت تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ ہم نے یہ رمضان میں یہ وظیفہ کیا، اور اے میرے رب میرے یہ کام ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں اللہ رب العزت کے سامنے لسٹ رکھ دے، ساری کی ساری۔ رب کو معلوم ہے، رب کو معلوم ہے، لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت کی جب پہلی دفعہ ہوئی تو اے موسیٰ جوتے اتار دے، تو اس وقت پاک وادی طویٰ میں ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے میرے پیارے رب میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اے موسیٰ تو اس سے کیا کام لیتا ہے؟ یا رب میں اس سے اپنی بھیڑیں بھی چڑھاتا ہوں، اور بعض دفعہ میں اس پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ اے موسیٰ اسی عصا کو، اپنی لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈال دے، تو پھر دیکھ۔ میرے رب کے بڑے پیارے انداز ہیں پوچھنے کے، حالانکہ رب سب جانتا ہے، لیکن یقین کرے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کے، ہو سکتا ہے کہ جب آپ 7ویں دن یہ وظیفہ مکمل کریں تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ رب العزت کی آپ کو آواز آئے کہ اے میرے بندے تو نے سورہ النصر کا یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اب بتا تجھے کیا چاہیے، بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو بتائیں اپنے رب کو کہ اے میرے رب میرے یہ مسئلے ہیں، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، گھر نہیں بک رہا، گھر نہیں بن رہا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہے تو وہ نرینہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو نافرمان ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، جو بھی آپ کا ہوتا ہے رکھ دیجیے رب کے ہاں۔ یقین کریں کہ کل مجھے ایک ہماری بہن کی کال آئی تو انہیں فرمایا جی کہ میری ایج 50 سے زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا میرے ہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم 100% ہو سکتی ہے۔ تو انہیں کہا کیسے؟ میں نے کہا کیوں؟ اللہ رب العزت کیا محتاج ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیجئے سارے۔ میں اللہ رب العزت کے سامنے کسی چیز کو ناممکن نہیں کہتا، کبھی بھی کسی چیز کو ناممکن۔ کوئی کہے نا ہاں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا رب چاہے گا تو ایک دم سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ میرے رب کے معاملات ہیں، ایسے کیسے ہیں جی کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو جب بھی چاہے گا ہو سکتا ہے۔ میری والدہ محترمہ نے جناب اللہ رب العزت سے کہا کہ اے رب تو نے میرے بیٹے کو 3 بیٹیاں عطا فرما دی، اب اس کو بیٹا بھی عطا فرما دے۔ میں نے کہا امی اللہ کا واسطہ ہے، آپ اللہ سے ہر وقت ہی ایسے رکھتی ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہوگا کہ ان کا ہاتھ ہی اٹھا رہتا ہے، تو کہتی ہیں اور کس سے مانگوں، اور میں کس سے مانگوں؟ جی تو میں نے کہا اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے پھر بھی آپ اور مانگتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ میں تو پورا جہان مانگوں اس سے، سب کچھ مانگوں گی اس سے۔ الحمدللہ میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا کیا توکل ہے میری والدہ محترمہ کا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ ہے وظیفہ، اور ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک کام کیجئے گا کہ کل جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اس وظیفے کی تھوڑی سی زکوٰۃ سمجھ کر ہی کسی مسکین کو کھانا کھلا دیجئے گا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیجئے گا۔ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ ویسے بھی رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ جس نے کسی کو ایک کھجور بھی پیش کر دی تو اللہ رب العزت اس کو وہی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں جو مکمل روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، وہی افطاری کروانے والے کو اجر ملتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے ناظرین۔ تو یہ ہے وظیفہ، آپ انشاءاللہ کیجئے، اجازت عام ہے ہر ایک کو، بالکل آپ کیجئے، اور اللہ کا واسطہ ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یقین کریں کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا خوش قسمتی، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔